السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے زعفران کا کھیت نظر آ گیا اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت جب اپنے گناہگار بندوں پر فضل فرماتا ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والی ہی ذات ہے، لیکن جب وہ ہم گناہگاروں پہ فضل فرماتا ہے تو وقت سے پہلے ہی وہ جاری ہو جاتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ آج شیخ رشید 2 مٹھائی کا ٹوکرا لے کر کے اور چوڑے ہو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا منظور ہو جائے گی، اور بھائی میں 3 دن پہلے کہہ چکا ہوں، بس صرف میرے پاس تمہاری طرح وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ سب نہیں ہے میرے پاس، نہ میں نیلی پیلی آل فال گاڑیوں میں گھوم سکتا ہوں، نہ میرے اتنے کاروبار پھیلے ہوئے، مجھے صرف چرب زبانی کرنی آتی ہے۔ سو پیش خدمت ہے آج کا فتویٰ۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مبارک سلامت زندہ ہے اور مردہ ہے کہ بیچ میں شیم شیم کی آوازوں کے درمیان 27ویں ترمیم، جس کے بارے میں اپنے گزشتہ ہفتے کے پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ ڈن ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ، 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے۔ تمام 59 شقیں مرحلہ وار منظور ہوئی ہیں اور اس شان سے ہوئی ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اس پورے پروسیس میں آج میں نے پورے دن، ویسے نارملی بھی نہیں دیکھتا، لیکن آج میں نے پورے دن کوئی اخبار نہیں پڑھا، میں نے کوئی ویب سائٹ چیک نہیں کی، میں نے فیس بک نہیں دیکھا، میں نے ٹویٹر نہیں دیکھا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ کیا چل رہا ہوگا۔ بس آنے سے پہلے 5 منٹ میں نے اسپیئر کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے حقیقت حال اب واضح ہو چکی ہے۔ جناب من، ہر عمل اور رد عمل اسکرپٹ کے عین مطابق ہی رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پریڈکٹ نہ کر دی گئی ہو، جو اسکرپٹ کے باہر ہو۔ آپ کو پتا ہوگا پاکستان ثم الحمدللہ میری وہ سونی دھرتی ہے جہاں ایک وزیر اعلیٰ اپنے پورے تمطراق اور جاہو جلال کے ساتھ اغوا ہو چکا، غائب ہو چکا، اغوا نہ بھی صحیح۔ اس کے بعد ثم الحمدللہ اس سونی دھرتی پہ ایک اور ریکارڈ ہوا، اور وہ یہ کہ باقاعدہ انویسٹیگیٹنگ آفیشیلز سائبر کرائم کے وہ ایک ایک کر کے اور دھن تاک ہونے لگے، اور حد یوں ہوئی کہ ایک افسر کی بیوی بھی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، وہ غائب نہیں، وہ انورٹڈ کاماز میں غائب ہوئے تھے۔ تو آج کچھ اسی طرح کا ایک خوبصورت دل پذیر واقعہ ہوا کہ جب پی ٹی آئی کا اپنے 2 سینیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یار یہ سیاستدان، یا اب میں کیا کہوں، یہ بالکل ہی ہمیں فارغ سمجھتے ہیں۔ جے یو آئی کے فلانے نے حمایت میں ووٹ دیا، اور جے یو آئی کا فلانا حمایت میں ووٹ دے، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب فلائٹ پکڑ کے کلٹی۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی ریمنڈ ڈیوس تھمبو ہوا تھا، ویسے ہی کیا ایک آواز آئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب دل ان کا لاملیٹ ہو گیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا میاں نواز شریف کے ساتھ قدرت کی بڑی مہربانی رہی ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کی کلچ پلیٹیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہو جایا کرتی تھیں، کبھی یہاں ان کو ملک الموت نظر آتے تھے، کبھی ڈاکٹر عدنان ان کی توجہ ادھر ادھر کرتے تھے کہ نہیں یہ ہے میاں نواز شریف۔ اس کے بعد جب ان کو ایک خوبصورت سی فلائٹ نصیب ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پیزا بھی کھایا، اس کے بعد انہوں نے سترنگی پکوان بھی چکھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے نواسے کی وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے کھیلتے ہیں بھائی، وہ کیا ہوتا ہے وہ پولو، وہ بھی کھیلا۔ ہمیں تو یہاں کراچی میں راستہ چلنے کے لیے نہیں ہے تو پولو کہاں سے کھیلیں گے۔ اللہ کا شکر ہے یہ سب نظارے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اسی طرح سے سیف اللہ ابڑو آف پی ٹی آئی، انہوں نے بڑا خوبصورت کہا ہے، انہوں نے جو کہا ہے میں ویسے ہی بیان کر دیتا ہوں ورنہ کہیں گڑبڑے چلنا۔ سیف اللہ ابڑو نے جو کہا، اس سے پہلے ایک اور محترم ہے جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی تیار ہے، عرض ہے کہ کوئی ایک ترمیم ایسی بھی لے آئیے کہ جس پر عام پاکستانی کو یہ احساس ہو کہ شکر ہے ایک ترمیم ہمارے لیے بھی آ گئی۔ سیف اللہ ابڑو صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے یہ ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی قومی ذمہ داری تو ادا کی، تاہم افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اس اہم ترین فریضے کی انجام دہی کے بعد
نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے وہ داغے مفارقت دے گئے، گویا اب وہ تھے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حضرت جو جے یو آئی میں تھے، جن کو جے یو آئی نے ڈسپلنری ایکشن لیتے ہوئے ان کی رکنیت کو معطل فرمایا ہے، وہ بھی اب جے یو آئی میں نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم نے میٹرک نہیں کیا، لیکن میں تو باقاعدہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے، آگے تک پڑھا ہوں بھائی۔ ایک خبر میرے پاس بڑی خوبصورت، ایک ایک کر کے میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا۔ یہ ترمیم جن مشکل مرحلوں سے گزر کر کے منظور ہوئی ہے، ان میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس ترمیم کی منظوری کے لیے ایک سبھا، ایک بزم سجائی، ناشتے کا انتظام ہوا۔ ناشتے کے انتظام میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اپنا پہلے نمک کھلایا تاکہ اس کے بعد ان سے نمک حلالی کا تقاضا کیا جا سکے۔ ایک خبر کے مطابق ناشتہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بینکویٹ ہال میں دیا گیا تھا، اور اس ناشتے میں چنے، نان، حلوہ پوری، انڈا فرائی اور آملیٹس کے ساتھ آلو کی بھجیا، لسی، کولڈ ڈرنکس اور منرل واٹر بھی پیش کیے گئے۔ اس سے ایک روز پہلے وزیر اعظم پاکستان کی محنت نظر آ رہی تھی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز اور وزراء کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ڈنر دیا۔ ڈنر میں مہمانوں کو چاپ، مٹن کڑھائی، فش پلاؤ، پائے، باربیکیو اور دیگر لذیذ پکوان پیش کیے گئے۔ اچھا، آلدو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو اگر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میاں بیٹھو اور لگاؤ انگوٹھا، تو بھی وہ بیچارے یہی کرنا تھا انہوں نے۔ لیکن وزیر اعظم کا بجٹ ہے بھائی، وہ جس طرح چاہیں ختم کریں، تو وزیر اعظم نے یہ کام پورے وی آئی پی طریقے سے کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خبر، ایک تو یہ میڈیا والے میری سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ لوگ مجھے بھی میڈیا والے ہی کہتے ہیں، اب کم از کم اس ایک ٹائم سلاٹ میں تو میں میڈیا والا ہوں، لیکن آپ یہ چول دیکھیے، جھگ جس نے ماری ہے، لکھا ہے 27ویں ترمیم فضل الرحمان کو بڑا دھچکا، جے یو آئی کے سینیٹر نے بھی ووٹ دے دیا۔ دھچکا، اور دھچکے سے پہلے انہوں نے، آپ سمجھیں، وہ دھچکے سے پہلے انہوں نے فلائٹ پکڑی ہے۔ میں اتنا کھل کر کے بول رہا ہوں، مطلب جب مجھے یہاں بیٹھ کر کے اتنی دور یہ بات پتا ہے، تو کیا جانے آنے والوں کو اور نوٹ کرنے والوں کو نظر نہیں آ رہا؟ کوئی خدا کا خوف کرو یار۔ مطلب پی ٹی آئی کے ابڑو صاحب، ان کا ضمیر اینڈ ٹائم پہ اچانک سے جاگ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے غلط کیا، ریکارڈ پہ ہے، میں نے ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں کہا ہے، اور کیوں کہوں گا؟ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر موجود ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک ترمیم کرنی ہے، متفقہ طور پر بیٹھ گئے اور انہوں نے ترمیم کو منظور کرا لیا۔ واٹس رانگ؟ میں اس ایک یہ جو ڈرامٹائزیشن کی گئی ہے اس کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ایک خوبصورت سی خبر مجھے بتا رہی ہے، آرٹیکل 243 کی 2 شقوں میں ترمیم منظور، فیلڈ مارشل کو قانونی استثناء حاصل، وردی اور مراعات تا حیات حاصل ہوں گی۔ فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل چیف کو قومی ہیروز تصور کیا جائے گا، تینوں کو آرٹیکل 47 کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ باضابطہ طور پر آئین میں یہ تمام شقیں شامل ہو چکی ہیں، جس کے بعد شیخ رشید جونیئر یا بھوپو نے اعلان فرمایا ہے کہ 28ویں ترمیم از آن اٹس وے، جس کے بارے میں نے آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کر کے سنایا کہ شاید اس میں عوام کے حوالے سے بھی کوئی تیر چلا لیا جائے۔ عوام کی اگر ہم بات کریں تو عوام کے ہمارے پاس 2 نمائندے موجود ہیں اس وقت۔ سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب سینئر رہنما ہیں، جب سینیٹر ہیں تو سینئر ہوں گے ہی۔ اسلام آباد سے یہ ہمارے ساتھ بنفس نفیس موجود ہیں، ساتھ میں ان کے آج کے شو کو 4 نہیں بلکہ 14 چاند لگانے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے یہ بتانے کی حاجت تو نہیں، تاہم رسم ہے اس لیے بتاتا چلوں۔ سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔
سر آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود آج ایک انتہائی اہم ترین قومی فریضے کی انجام دہی کے فوراً بعد آپ نے ہمیں وقت دیا. عزت مشکور ہوں آپ کی اس عنایت کا سر. شکریہ قبول کیجئے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے مجھے ٹائم دیا بات کرنے کا. سر پلیجر از آل مائن کے بعد میں یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں حضور والا کہ یہ جیتے گا بھی جیتے گا اور آوے گا بھی آئے گا اور جاوے گا بھی جاوے گا, اور شیم شیم کے نعروں کے بیچ یہ جو ترمیم منظور ہوئی ہے, اس ترمیم سے پہلے بھی کچھ نون میم شین قاف ہوئے تھے. آپ جیسا کہ سمجھ رہے ہوں گے حضور والا, پیپلز پارٹی کی طرف سے فرمائشی پروگرام یہ آیا کہ جی آپ نے صدر کو بھی تاحیات استثناء دینا ہے. اس کے بعد پھر اور بہت سے مراحل تھے. پھر کسی خوش فہم نے وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھی یہی استثناء جو ہے وہ پروپوز فرما دیا, جس کو اسکرپٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان نے اسکپ کر کے اور یہ بتا دیا کہ منتخب وزراء اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے استثناء کو انجوائے کریں, کیونکہ وہ تو خود عوام کا ووٹ لے کر کے, ان کا مینڈیٹ لے کر کے آتے ہیں. حضور والا, پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے, اس کے اس انتہائی اہم اور نازک ترین موڑ پر آپ کو یوں بلیک میل کرنے پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تاکہ جلد سے جلد صدر صاحب کے جو کیسز ہیں جس کے حوالے سے وہ بہت شہرت بھی رکھتے ہیں اور ہمیشہ سے رکھتے ہیں, وہ کیسز بھی ان کو جو ہے وہ تا عمر تنگ نہ کر سکیں. ساتھ میں سندھ میں اہم ترین مناصب پر فائز 2-3 اہم شخصیات وہ بھی پلیورجڈ فیل کریں. سر کچھ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عارفین صاحب, آپ نے تو ایک خود ہی اتنی بڑی لمبی طویل باندھی ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ 26 کے بعد 26ویں ترمیم آئی, آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا, بات کی, مولانا صاحب نے کہا 1 مہینہ ٹائم دے دیا, باتیں کی, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کچھ ترامیم بھی دیں جن کو انہوں نے کلیم کیا پی ٹی آئی نے کہ یہ ہماری تجاویز ہے جو شامل ہوئی ہے. اور جب وقت آتا ہے, ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے, کچھ چیز آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. اب ان کو کیا ڈر ہے بھاگ جاتے ہیں, یا انہوں نے یہ وہ جن سے بات کہتے ہیں نا ہم نے ان سے بات کرنی ہے, شاید یہ پہلے ان سے مل کے آتے ہیں کہ بھائی ہم نے کوئی بات بیچ میں نہیں کرنی, بس ہم نکل جائیں گے. تو ہم حکومت کو یہ تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کہ ابھی 27ویں ترمیم پہ 2 دن ڈیبیٹ ہوئی سینٹ میں, ٹھیک ہے, اپوزیشن والوں نے بھی بات کی, ہر بندے نے فردن فوردن 74 سپیچز ہوئی 2 دن میں. لیکن پھر کیا ہوا, جب مسودہ سامنے آیا اعتراضات کی بات کرنے لگے تو انہوں نے پیپر پھاڑے اور اسی طرح باہر چلے گئے. اب مجھے بتائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں 64 ووٹ جو تھے وہ حکومت نے لیے اور اپوزیشن میں 1 ووٹ بھی مخالفت میں نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہوتا کچھ نہیں, ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ قیدی نمبر کو باہر نکالو. وہ کیسے نکالو بھائی, وہ تو چوری میں باندھا ہے, 190 ملین کی چوری, 14 سال اس کو سزا ہوئی ہے اور سزا عدالت نے دی ہے. عدالت جب چاہے اگر عدالت کے پاس یہ جاتے ہیں, بے گناہی ثابت کرتے ہیں, عدالت ان کی بات دیکھتی ہے, سنتی ہے, فیصلہ کرتی ہے, باہر آ جائے گا. ہم نے نہ اس کو باہر لانا ہے نہ اندر اس کو بھیجا ہے. باقی یہ ترمیم کی جو 27ویں ترمیم آئی, میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ یہ رکیں گے نہیں, یہ اسی طرح باہر بھاگ جائیں گے. ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے. نہیں سر, آپ نے تو بڑا ڈیفینٹ کہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے بالکل کہا تھا, چشم فلک اس بات کی گواہ ہے کہ یہ رکیں گے نہیں, یہ بھاگ جائیں گے. لیکن آپ کے ووٹر سپورٹرز کو اتنا اندازہ بہرحال نہیں تھا کہ رکیں گے آپ لوگ بھی نہیں, اور اتنی جلدی جو ہے وہ جا کر کے آپ لوگ یہ کام کر لیں گے, جس پہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے لوگوں کو بھی آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے. اگر سامنے والے کا دماغ کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا توقف کی استدعا میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں پہلے ہمارے جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں ان کا صبر آزما لوں. ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم. سر فل ٹاس ہو گئی. سر ایڈوکیٹ صاحب سے میری لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن یہ لائن سیدھی آپ کی طرف آ رہی ہے. حضور والا یہ ذرا مجھے بتائیے گا, ناصر صاحب ایک بڑا زبردست آرٹیکل آج کے اخبار میں ہے,
آج ایک مشہور صحافی نے اپنے آرٹیکل میں اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم بھی تیار ہے. عرض ہے کوئی ایسی ترمیم بھی لے آئیں کہ جس پر عام پاکستانی کو یہ احساس ہو کہ شکر ہے ایک ترمیم ہمارے لیے بھی آ گئی. سر عوام کے لیے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ صحافی, ان کا مطلب اپر چیمبر میرے خیال ہے کام نہیں کر رہا. عوام تو اس ملک میں 5 سال بعد انگوٹھے لگوانے کے کام آتے ہیں. عوام کو جیتے گا بھائی جیتے گا, یہ چور ہے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا, اس کو فلاں کر دوں گا, اور اس کے بعد پھر جا کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے معانقہ مصافحہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہی در حقیقت اس وقت قومی مفاد ہے. سر عوام کے لیے اتنی تکڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صحافی صاحب کا دماغ درست کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا نسخہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, نظام کی بہتری کے لیے, انصاف کی بہتری کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں, اور اس میں سب کو شامل کیا جاتا ہے, پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہیں اور اس پہ بحث ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی جب 26ویں ترمیم آئی تھی اس میں بھی ہوا, اب 27ویں ترمیم ہے, لیکن ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے نور عرفین صاحب جو بیٹھتے نہیں ہیں, وہ اپوزیشن ہے جو اپنی فورسز پہ حملے کرتے ہیں, یہ وہ اپوزیشن ہے جو بہت معذرت کے ساتھ یہ میرا سوال نہیں تھا, اپوزیشن ہے جو معذرت میں توقف کی استدا کرتا ہوں. سر عوام کی بات ہو رہی ہے, آپ فورسز پہ حملے کو لے آئے. اب اگر آپ 9 مئی کا کھاتا کھول دیں گے تو پھر میں بھی یہاں کانا ہو جاؤں گا نا حضور. 9 مئی غداری یہ سب چیزیں ہو گئیں. سر آگے بڑھنا چاہیے میرے خیال ہے. آپریشن بنیان المرصوص ٹھیک ہے, لیٹس لیو ود اٹ, آگے بڑھیں. یہ بتائیے یہ عوام کو جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کو سرو کرنے کے لیے کوئی ترمیم لے آؤ, سر اس طرح کا کوئی ثانیہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہو سکتا, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں ان صحافی صاحب کا دماغ درست کرنے کی استدعا آپ سے کرتا ہوں, پلیز اگر آپ میرے کہنے پہ ان کی سروس کر دیں. دیکھیں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ترمیم جو لائی جاتی ہے عوام کی بہتری کے لیے لائی جاتی ہے. قانون میں بہتری عوام کے لیے آتی ہے, وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیے گا, عوام کا اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پہ زرداری کو, آصف زرداری کو آپ نے وہ دینا ہے, کیا کہتے ہیں, تاحیات استثناء, یا وزیر اعظم کو دینا ہے, اس کا عوام سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذرا مجھے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ صدر کے پاس جو وہ صدر مملکت ہوتا ہے ان کے پاس یہ استثناء ہوتی ہے, لیکن اگر یہ بل آیا, دیکھیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں یہ استثناء نہیں لینا چاہتا, میں جا کے عوام میں جاؤں گا کیونکہ کل میں نے جا کے ووٹ لینا ہے وہاں سے. تو یہ بات ہے کہ دیکھیں جمہوریت ہوتی ہے, اس میں ہر جماعت کا اپنا حق ہوتا ہے کہ کس پہ وہ اعتراض کرے کس پہ نہ کرے. سیاسی جماعتیں جتنی حکومت میں تھی ان کی آپ نے دیکھا 2 دن سے 3 دن سے بلکہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا کہ ہر چیز پہ کسی پہ بحث ہوتی ہے, کسی پہ اتفاق ہو جاتا ہے, کسی پہ اتفاق نہیں ہوتا. بلدیاتی اداروں کا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں سینیٹر صاحب, میں عوام کی بات کر جی تھوڑا سا توقف اگر آپ کریں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. اظہر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور پہلا سوال یہ آپ سے وہ کرتا ہوں جو سینیٹر صاحب سے میں نے 2 دفعہ کیا لیکن جواب 1 دفعہ بھی نہیں نصیب ہوا. حضور والا, عوام کی بہتری کے لیے 28ویں ترمیم آ رہی ہے, یہ ایک مشہور صحافی نے آج ٹویٹ کیا ہے. آج شیخ رشید 2 نے بھی یہ فرما دیا ہے مٹھائی بانٹتے ہوئے. حضور والا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ٹویٹ کے مطابق 28ویں ترمیم کے بعد ایک ترمیم ایسی بھی لے آئی ہے کہ جس پہ عام پاکستانی کو احساس ہو کہ شکر ہے ایک ترمیم ہمارے لیے بھی آ گئی. ہمارے ناصر محمود صاحب بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم یا صدر کے لیے جو ترمیم آ رہی تھی در حقیقت وہی عوام کے لیے تھی. سر عوام کو کیا پڑی ہے وزیر اعظم اور صدر کی کہ ان کو تاحیات استثناء ملتا ہے یا نہیں؟ عوام تو اس حوالے سے سانوں کی موڈ پہ ہیں. اچھا بہت شکریہ آپ کا, بڑا صحیح سوال آپ نے کیا, اور سوال بھی یہی ہے. یعنی ویسے تو یہ ووٹ لے کے آئے تھے, کبھی ذرا پوچھے تو صحیح ان سے کیا آئین میں ترمیم کے لیے ووٹ لے کے آئے تھے؟ یہ تو لوگوں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, ہم ملک کے قرضے اتاریں گے, ہم بجلی سستی کریں گے, ہم پیٹرول وہ سردار لغاری صاحب آئے تھے کہ آئین میں ترمیم ہم لے کر آ رہے ہیں کہ بجلی سستی ہوگی. ذرا غور تو کریں ترمیم کیا ہے, ذرا غور کیجئے گا. ہر ترمیم نے طاقت کے کھیل کو آگے بڑھایا, تحریر بدل کر تقدیر چھپائی گئی, قلم نے روتے ہوئے لکھا اور قانون نے اپنی آنکھیں بند ہی کر لی. قوم کے سوالوں کا کوئی جواب نہ آیا, صرف دیواروں میں گونجتی خاموشی باقی رہی. ہر وعدہ ہر حق ایک دھوکہ بن گیا اور آئین کا چراغ
मध्यम पड़ गया। बुनियादी तौर पर जो बात आपने की बड़ी रेलेवेंट बात है। अच्छा क्या है जी, हमने ना बैकलॉग खत्म करना है। 26वीं तरमीम में ट्रैप किया, मौलाना फजलुर रहमान भी ट्रैप में आ गए कि जनाब आईनी अदालत वो सर ये थोड़ा सा मैं सर अपने अल्फाज वापस लीजिए प्लीज, अपने अल्फाज वापस लीजिए, ये मैं आपसे मुतालबा करता हूं, वरना मैं शिद्दत जज्बात में मेज के ऊपर चढ़ करके बाकी प्रोग्राम करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान सर, कोई मतलब आप कोई खुदा का खौफ करें, मौलाना फजलुर रहमान ने हर एक को हर वक्त में अपने पीछे लगाया और उससे फैज उठाया। इस हुकूमत को भी उन्होंने गालियां बकी, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कहा, उसके बाद एफसी का दस्ता शुक्रिया के साथ कबूल करके और उस एफसी के दस्ते में माशाल्लाह घूमते फिर रहे हैं। इस एक वक्त में उन्होंने स्क्रिप्ट के एन मुताबिक जो कि डिसाइडेड था हुकूमत और फजलुर रहमान साहब के दरमियान, जेयूआई के दरमियान, उन्होंने एंड टाइम पे एक आदमी को इशारा करके और वहां से फ्लाइट पकड़ ली। सर ये तो पहली दफा हो रहा है कोई, और आप कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब मासूम हैं। मैं और बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, हमें बताया गया कि जनाब आप 27 किसका हिस्सा बने, गद का हिस्सा बने, यानी इस कीचड़ में हाथ डाले, क्यों डाले, चींटी अपने ऊपर डाले। 26वीं तरमीम में बता रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमें ट्रैप किया ना, उन्होंने कहा बहुत कमाल हो जाएगा। अच्छा हम चले गए मुलाकात के अंदर, उन्होंने कहा जी आईनी बेंच बनाना है, कब बना लें, हमने कहा जो सीनियर जजेस मिला लें, वहां गया जी अपनी मर्जी का बेंच बनाया, 1 साल में कारकर्दगी किया। आज अब देखे ना मौलाना फजलुर रहमान क्यों नहीं बैठे इनके साथ, भी आईनी कोर्टों में बैठते साथ क्यों नहीं बैठे, उन्हें नजर आ गया ये फ्रॉड और फ्रेब है। मैं तो ये बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना फजलुर रहमान की ऊपर तारीफ कर रहा हूं, हमें और हमें कहा जाता है इसका हिस्सा बने, क्यों बने इसका हिस्सा, भी क्या करने लगे आप, क्या आपने आम बंदों के मसाइल हल कर दिए, पर्चा दर्ज हो जाता है, बिजली सस्ती मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, करेक्शन लेने जाए मिल जाता है, ब्यूरोक्रेसी बाहर आके मसाइल हल कर देती है। यानी यहां तो पकड़ के 1000 बंदा सीसीटी ने मार दिया पकड़ के, क्या कर लिया आपने। पहले आर्टिकल 184(3) में आगे होता था कि सुप्रीम कोर्ट में डर और खौफ होता था, एहतसाब होता था, कहाँ है यहाँ सलाब आया तबाही और बर्बादी कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं क्या किसी ने पूछा आज तक कि क्या हुआ। वहां पहले अदालतों में मामला होते थे, वो अदालतें, हमें चक्कर ये दिया गया कि ना ये भुट्टो का आईन है। वो मैं बैठ के हैरान रह गया, मैंने 1973 की पार्लियामेंट डिबेट निकाल के मैंने पढ़ी और मैंने वो समझने की कोशिश की भुट्टो का आईन क्या था, ये बेवकूफ क्यों बनाया। भुट्टो ने लिखा था आवाम का मंशूर, आज वो आईन है इक़्तिदार का मजदूर। 27वीं तरमीम ने चिराग बुझाया, जमूर की दहलीज पे लौट आया दस्तूर, कहा था ये आईन अवाम की जुबान, सुनिएगा ध्यान से, अब बन गया हुक्म दरबान। 27वीं बाब में दफन हुआ भुट्टो का ख्वाब अवाम का अरमान। यानी क्या हो गया, यानी क्या किया, यानी उन्होंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए मसाइल पैदा करती है, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ को किसी को नाअहल कर देती है, हम ये खत्म ही कर दे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने पकड़े फेडरल कोर्ट। अच्छा कमाल है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बिठा दी, वो कोर्ट ऐसी होगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि आम जिंदगी में ये कोर्ट उतारने के बाद मैं एक खासा मुनासिब सा मिडिल क्लास आदमी हूँ, वकील के पैसे भी मेरे पास नहीं है, आप नो एंट्री से जरा थोड़ा सा आगे रहें, क्योंकि आप तो हैं एडवोकेट, आपको तो किसी को फीस देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन सर मैं आप समझ रहे होंगे, आप थोड़ा सा इधर ही रहिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। सेनेटर नासिर महमूद साहब, सर हुजूर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 27वीं तरमीम के फयूज़ व बरक़ात जो आप मुझे अभी बता रहे थे हुजूर वाला, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये तरमीम की जो मेरिट हैं इसमें वज़ीर आज़म के नाश्ते और वो पुरतकल्लुफ़ शाइए, वो जो मटन चाँपें और जो चना और वो हलवा पूरी पेश की गई थी, उसका भी कोई अमल दखल था, या ये एन इन्वर्टेड कॉमास में मेरिट पे पूरी उतरी है। नूरुल आरफीन साहब, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो मैं जवाब नहीं दे सकता, जो रियलिटी है वो बता देता हूँ आपको कि आपने ये भी हमारे सिद्दीक भाई ने कहा कि जी इन्होंने अदालत जो का सुप्रीम कोर्ट है उससे अथॉरिटी ले ली है। भाई ये क्या बात आप करते हैं, आप चाहते हैं कि वही हो कि जैसे साकम निसार ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, उसके पास क्या अथॉरिटी थी कि उसने कहा जी आपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली, आप फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई है। आज तक उसको किसी ने पूछा, वो जुल्फकार अली भुट्टो को जिस बेंच ने सजाए मौत दी थी, 20 साल बाद उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई कि हमने उनको सजा नहीं देनी थी, क्या जुल्फकार अली भुट्टो वापस आए। आप मुझे बताएं, अगर एक कानूनी अदालत बन रही है जिसको देखें, एक बात ये करते हैं जी कि वो सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो चार्ज संभालेंगे। भाई क्या बातें आप करते हैं। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट का ये राइट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस हैं, अगर उनको 10 या 11 करना पड़ता है वो भी पार्लियामेंट उसको इजाजत देती है। पार्लियामेंट को आप इनरेलीवेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के पास जो अख्तियारात है वो आप नहीं ले सकते। आपका जवाब बिल्कुल सरांखों पे, लेकिन ये तो मेरा सवाल ही नहीं था बॉस।
یہ تو آپ ایک الزام، میں اسے الزام کہتا ہوں، میں اسے الزام کہتا ہوں، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کا ایک الزام تصور کی لیتے فی الحال. اگر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے ایک الزام لگایا تھا تو آپ اس الزام کو اوتھینٹیکیٹ یا نیگیٹ کرنے کا رائٹ پورا رکھتے ہیں، لیکن حضور والا پروٹوکول تو یہ بھی ہے کہ پروگرام کے اینکر کو تھوڑا سا جواب اگر آپ دے دیں تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ جائیں پلیز. مجھے آپ بتائیں، آپ جس ناشتے کی بات کر رہے ہیں مجھے بتا دیں وہ کون سا ناشتہ. اگر پرائم منسٹر نے سب اتحادیوں کو، سینیٹرز کو بلا کے اس کی ایک ان کو اعتماد میں لیا سب کو کہ اس طرح کی ترمیم آ رہی ہے، اس پہ یہ بات کرنی ہے، جنہوں نے اعتراض کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اعتراض بھی ہوا، ان کی بات بھی سنی گئی. جن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس ترمیم میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے، ان کے لیڈران چاہے وہ اے این پی ہے چاہے ایم کیو ایم ہے، انہوں نے جا کے بیٹھ کے اس پہ بات کی، پی ایم صاحب نے ان کی بات سنی، ان کے اعتراضات ختم کیے. یہ تو ایک جمہوریت ہے، جمہوریت اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. آپ اس پہ اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے اگر ایک پی ایم صاحب نے کوئی اپنے اتحادیوں کو بٹھا کے بات کی تو اچھی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ترمیم آتی ہے، کسی کو پوچھتے نہیں. ہم نے تو اپوزیشن سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، ان سے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ بات کریں، لیکن ایک رائٹ ہے پارلیمنٹ کا. آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ کہتے ہیں جی 28ویں ترمیم آئے گی، میں کہتا ہوں 29ویں بھی آئے گی، 30ویں بھی آئے گی. جب ضرورت پڑتی ہے، جب یہ پارلیمنٹ یا ایم این ایز یا وہ جو سینیٹرز یا وہ پارلیمنٹ کے لیڈران جو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے جو عوام کی بہتری کے لیے، دیکھیں نا قانونی عدالت بن گئی ہے تو جو باقی سپریم کورٹ کے اتنے لاکھوں کیسز ہیں عوام کے، وہ اس طرح توجہ دیں گے نہ کہ اس طرح توجہ دیں گے. یہاں بھی جو عدالت میں جج بیٹھے وہ بھی سپریم کورٹ کے ہوں گے، ہائی کورٹ کے ہوں گے، کوئی باہر سے تو نہیں آئیں گے یا کوئی ریٹائرڈ جج تو نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی ترمیم آتی ہے تو اس پہ بات ضرور ہونی چاہیے. لیکن ایک ہی بات کر دینا جی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے، یہ تو آپ نہیں لے سکتے. اس ترمیم جب ترمیم آتی ہے اس میں آپ نے کوئی اپنے ایڈوائز کرنا ہے، کوئی اس میں بہتری لانی ہے تو یہ اپوزیشن کا حق ہے. جو اس کو ہم دیتے ہیں وہ یوز ہی نہیں کرتے، وہ درست ہے سر، درست ہے. لیکن اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے یہاں میں ایک بریک کو دعوت مبادرت دوں گا، اس لیے کہ یہاں وقت ہو چکا ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ اور گفتگو بھی فرمائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، سر پوچھنا یہ تھا کہ شیخ رشید 2 فیصل واوڈا فرما رہے ہیں کہ آج تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئی. اگر پی ٹی آئی دوبارہ وہی سیاست کرے گی تو پارٹی کالعدم اور گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. سر جرم کی سزا بھی انہوں نے خود ہی تفویض فرما دی ہے. اب آپ اپنی صفائی ذرا پیش کیجئے. اچھا ویسے آپ نے شاید سنا نہیں ہے، فیصل واڈا کا کون سی جماعت سے تعلق ہے؟ نون لیگ سے. ہاں یس. اور وہی نون لیگ جو ہے نا، جو اپنا جس کے نواز شریف کے روحانی باپ ضیاء الحق ہیں. تاریخ نے ثابت کیا کہ ڈکٹیٹر کی جماعت اگر پاکستان میں کوئی نمبر 1 ہے تو اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. بڑے ووٹ کو دے عزتوں کا نعرہ، ڈان لیگ، پتہ نہیں کیا کیا بے وقوف بناتے رہے. آج ہمیں بتا رہے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے آرٹیکل 6 ختم کر دیا. یعنی کل کوئی ڈکٹیٹر اگر آئے گا، وہ آ کر مارشل لا لگائے گا تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی. استثنا مل گیا نا، یعنی اس کو بھی استثنا مل گیا، صدر کو بھی استثنا مل گیا، بات ہی ختم ہو گئی. دیکھو نا، قوم کو بے وقوف بنانے میں دیکھیں نقصان تو جو مرضی کرتے رہیں، جس طرح مرضی کی باتیں کرتے رہیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی. وہ محترم جو فیصل واڈا صاحب ہے نا، انہوں نے آج سے کچھ 6 دن پہلے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے کامران شاہد صاحب کے ساتھ. انہوں نے فرمایا فرمان، اپنا فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کا فرمان نا، آپ کو پتا ہے یہ سارا جو کچھ نظام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ایسٹ انڈیا بنا رہے ہیں نا پاکستان کو، کہ یہاں آواز نہ اٹھائے، بول نہ سکے. 3.5 سال میں اور کیا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمان دیا تھا کہ 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے، اب پوسٹ فیکٹو اپروول دینی ہے اسمبلی نے. سر ایک بات کہوں، یہ ذرا ایلیگیشن بڑا سخت ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے فیصل واوڈا پہ کسی کی مہر لگا دی تو یہ مہر پھر انڈائریکٹلی مجھ پہ بھی لگ گئی، کیونکہ میں نے پچھلے ہفتے ہی یہ بتا دیا تھا کہ اس ترمیم کو منظور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. سر آپ سے التماس ہے کہ اپنا الزام واپس لے لیجئے تاکہ میں کلیئر ہو جاؤں.
نہیں آپ کلیئر ہی ہیں، آپ کلیئر ہی ہیں. میں تو وہ بتا رہا ہوں نا، 28ویں ترمیم انہوں نے بتائی تھی نا، انہوں نے بتایا تھا 88ویں ترمیم کو سامنے رکھتے ہوئے نا. یعنی یہ تو ڈو بننے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. آپ اندازہ لگائیں 18ویں ترمیم کے لیے نا 9 مہینے لگے تھے. میں نے آج ہی صدر اور وزیر اعظم کو لکھا ہے کہ جناب ابھی سینٹ میں ترمیم پاس نہ کروائیں یا باقی نہ کروائیں، آپ پہلے عوام کے پاس لے جائیں، عوامی رائے لیں اس کے اوپر. انٹیلیجنسیا سے، تھنک ٹینک سے، ووکلا سے، صحافیوں سے، اینکر سے، مزدوروں سے، ان سے رائے لیں. ان سے رائے لینے کے بعد جو ہے نا پھر آپ اس کو پیش کریں اسمبلی کے اندر، پھر آپ لے کر آئیں. یعنی یہ کیا دن کے اندھیرے نہیں. اچھا کمال کی بات ہے کسی کو ڈرافٹ ہی نہیں پتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے ٹی وی کے سامنے دیکھا ہے اگر نذیر تارڑ نے ایک ڈرافٹ ان کے پاس کہیں ہوا سے اڑ کے آیا، انہوں نے پکڑا دیا، شیرین لینے سے انکار کر دیا. آپ بلا وجہ بدزن ہو رہے ہیں سر. اسی طرح سے علی زیدی کے گھر کے دروازے پہ کوئی لفافے میں کچھ چھوڑ جاتا تھا، وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ پڑھ دیتے تھے. ایسے تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی. تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہے، بنفس نفیس ویڈیو پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. سر تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا مجھے موقع دیں. سینیٹر صاحب حضور والا سوال میرا یہ ہے، ایک خبر کے مطابق جبکہ یہ خبر عام ہو چکی ہے، صدر مملکت کو تاحیات گرفتاری سے استثناء دینے کی شق کثرت رائے سے منظور. اسی حوالے سے ایک اور خبر، مفتی تقی عثمانی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں، تاحیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے خلاف ہے. سر خلاف شریعت کام کر کے آپ لوگ اور کریڈٹ لے رہے ہیں، اس کو تو فوراً کینسلیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. پہلے تو میں ذرا اظہر صدیق صاحب کی اس بات کا جواب دے دوں. اور آپ نے الزام لگا دیا فیصل واؤڈا، آپ کو کس نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے؟ یہ آپ نے کس نے کہا؟ ہاں فیصل واؤڈا نے جو جماعت چھوڑی پی ٹی آئی، اس کے جو کہتے تھے نا کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے باپ ہوتا ہے، وہ عمران خان کہتا تھا. یہ وہاں سے چلے ہیں. عمران خان کی یہ جو جماعت تھی نا، آپ یہ بالکل فیصل واڈا جو بات کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. اور صدیق صاحب آپ یہ یاد کریں کہ وہ یہ کون کہتا ہوتا تھا کہ جو آرمی چیف ہے باپ ہوتا ہے، پھر اس کو آپ نے کہا نہیں جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. یہ وہیں سے 2018 سے آپ پیدا ہوئے، آپ کو مسلط کیا گیا. سر ناصر صاحب میں آپ کو بتاؤں، وہ ان کے موبائل سے پب جی کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ ہنس بھی رہے ہیں، وہ لطف لے رہے ہیں. آپ سر آپ میرے سوال پہ آ جائیے باس. میں انجوائے کر رہا ہوں. نہیں آپ نے جو بات کی نا، ابھی میں یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ ابھی پیکا کا قانون آئے گا نا، تو یہ جو صدیق صاحب نے آپ نے بات کی وہ آپ پہ لاگو بھی ہو جائے گا. آپ کسی پہ الزام لگا دیں فلانی جماعت کا، ہاں ہماری جماعت کا میں کارکن ہوں یا مسلم لیگ نون کا، اگر کوئی وہ بات کرے تو وہ بات کہ اگر وہ فیصل واؤڈا صاحب کو بات کرتا ہے تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں ان کا جواب. ٹھیک ہو گیا سر. خلاف شریعت، خلاف آئین، مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں بات سنیں کہ خلاف شریعت آپ وہ کہتے ہیں نا کہ صدر پاکستان، جب وہ صدر پاکستان ہوتے ہیں ان پہ کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا کہ آپ ان کے خلاف کیس کریں. اگر یہ بات اس میں آئی ہے تو ہماری جماعت کے پرائم منسٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں عوام میں جاؤں گا. میں نہیں سر، لیکن آپ سب نے متفقہ طور پر یہ قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے. نون لیگ اسمبلی میں موجود تھی. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے پر نہ رہنے کے بعد بھی یہ استثناء جاری رہے گا. مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں یہ خلاف شریعت، خلاف شرع اور خلاف آئین ہے. آپ لوگوں نے ایک ایسا کام کیا اور اس پہ جواب بھی نہیں ہو رہا. سر ذرا تھوڑا سا. نہیں میں جواب دے رہا ہوں، میری بات سنیں. جب اس طرح کی یہ جو آپ نے بات کی، اس کے لیے تو مسلم لیگ نون کی بھی یہ خواہش تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو استثناء ملے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں کرتا، میں نے عوام میں جانا ہے، میں نے عوام کے پاس جانا ہے، یہ میں استثناء نہیں دیتا. انہوں نے ختم کر دی. اب پیپلز پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اتحادی جماعتیں جو اکٹھی ہوتی ہیں یہ جمہوریت ہے، ہر کوئی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن آپ یہ کہ ہم کسی پہ مسلط کریں فیصلہ، یہ نہیں ہوتا. بہرحال یہ کہ اگر انہوں نے فیصلہ یہ ہوا تھا، پی ایم صاحب نے کہا جی میں یہ استثناء نہیں لیتا، تو انہوں نے نہیں لی.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئین بنتا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ 27 ہے 28 ہے، یہ میں ہر بندے کو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسے اطلاع مل جاتی ہے کہ جی 28 ترمیم آئے گی ظلم ہو جائے گا، 29 آئے گی ظلم ہو جائے گا. وہ عوام میں پارلیمنٹ میں آتی ہے، اپوزیشن اس پہ بات نہیں کرتی، بھاگ جاتی ہے، اور جو بہتری ہوتی ہے عوام کے لیے اس کا یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ اس میں ترمیم لائیں گے، چاہے وہ 27ویں لائیں چاہے 28ویں لائیں. ہاں یہ ضرور بتائیں اپوزیشن بیٹھ کے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے یہ غلط ہے، اس میں نقصان ہے، وہ ہمیں ضرور بتائیں. ہو سکتا ہے ہم ان کی ایڈوائس پہ عمل بھی کریں، لیکن وہ بیٹھتے ہی نہیں. وہ ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے کوئی اپوزیشن کرنی، آپ نے بھاگ جانا ہے. آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا بندہ باہر نکالو، تو وہ بندہ نہ ان طریقوں سے باہر آ سکتا ہے نہ کوئی. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، عدالت میں جائیں، عدالت میں جا کے اس کے خلاف جو الزامات ہیں جو ثابت ہوا ہے 190 ملین کا، جا کے عدالت میں بتائیں. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وکلا ہے، اظہر صدیق صاحب ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے ہے نا وکلا، وہ چاہتے ہی نہیں عمران خان باہر آئے، کیونکہ پھر ان کی ختم ہو جائے گی. وہ یاشیاں کر رہے ہیں، سر میں اظہر جی صدیق صاحب کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سینیٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر اظہر صدیق صاحب، حضور والا، میں نے ایک شعر کہا تھا، کاپی رائٹ اس کے میرے نام سے ہی ہے، پلیز کوئی کوٹ نہ کرے. میں نے کہا تھا ہم جو برباد ہیں اتنے ناشاد ہیں، اس میں تھوڑا کرم تو تمہارا بھی ہے. حضور والا، ہم سارا راشن پانی لے کر کے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف چڑھے ہوئے ہیں اور آپ مسکرا بھی رہے ہیں، جبکہ اگر یہ جرم ہے تو اس جرم میں آپ اور جے یو آئی بھی برابر کے شریک ہیں. سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے غلطی سے مسٹیک ہو گیا، انداز اپنا کی طرح سے کیا ووٹ دیا تھا، اور آپ کو نہیں پتا کہ بارات لوٹنے والی ہے. جے یو آئی کو نہیں پتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے جانے کا ٹائم اور ووٹ ڈالنے کا ٹائم وہ بھی غلطی سے مسٹیک ہو گیا کے تحت ایک ہی وقت میں ہوا. سر تھوڑا سا معاملات تو آپ کی طرف بھی گڑبڑیشن کا شکار ہیں، آپ بھی اپنے لوگوں کو لگام نہ ڈال پائے. جمہوریت بھی ہنسی میں بول اٹھی، مجھے بھی اب لاؤ کسی کی کمان میں. دیکھیں ہم نے تو وقت سے پہلے سارا کچھ بتا دیا. جنرل باجوہ کو جتنا بے نقاب ہم لوگوں نے کیا، چلیں اب ہم تو سر آج پتہ ہے میرا آج کوئی دن ٹف چل رہا ہے، کیونکہ میں سوال کرتا ہوں ایران کا، مجھے سعودی عرب سے جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. میں بات سیف اللہ ابڑو کی کر رہا ہوں، آپ مطلب پتہ نہیں کہاں چلے گا. میں اسی طرف آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ ہائیبرڈ کا نظام کیا خوب چلا، ظاہر میں عوام پسے پردہ بلا، جمہوریت کے نام پہ یہ تماشا ہوا، اصول مرے زندہ رہا صرف سلا. دیکھیں غور سمجھنا ہے نا، سیف اللہ ابڑو دیکھیں نا، وہ نکل کے اب اندازہ لگائیں، اس نے ووٹ ڈالا، وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے کارناموں نے جو ہیرے جواہرات یہ جوڑے ہوئے تھے، پاکستانی تاریخ میں ایسا غلیظ ترین نام جو ہے کہ جس نے جو فیصلے دیے وہ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، تاریخ میں لکھے جائیں گے ایسے حروف کے اندر، جو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ وہ تحریک عدم اعتماد میں ہم نے بڑا زبردست کہا تھا نا. سر جلدی سے وائنڈ اپ کی کال آنے والی ہے. سیف اللہ ابڑو ووٹ ڈالیں گے کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا کیا ہوا، اس نے جب پتا ہے کہ پارٹی سے نکال دینا، میرے خلاف کاروائی ہونی، اس نے استعفیٰ دے دیا. اور سنیں ذرا، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم دوبارہ سینیٹر بنا لیں گے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے سیاسی جماعتوں کا. لوٹے کو یہ پروٹیکشن کرتی ہیں، انہوں نے عادت ڈالی ہے. گویا آپ اپنے آپ کو آج بھی بری الذمہ سمجھتے ہیں، سارا قصور بالکل ہمیں سمجھیے گا. سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، آپ لوگوں سے گفتگو بہت چشم کشا ثابت ہوئی. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اگلی بار بھی مجھے اسی طرح سے دعوت کلام دیں گے. حضور والا، آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.